امیر حمزہ صاحب، ہمارے خلیل آبادی صاحب، حضرت مولانا عبدالمجید صاحب، جملہ اہل اسٹیج، معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا تو آپ اپنے ہی مجھے سنا دو یا میری سنا دو، بالکل خاموش ہو جاؤ گے۔ یہ جو بیٹھ جاؤ گے، جگہ نہیں ہوتی تب تو بات تھی۔ بیٹھو، آپ لوگ بھی بیٹھو، ادھر سائیڈ میں جو ہے بیٹھ کے جاؤ، کم سے کم بیٹھو آپ لوگ، بیٹھو سارے لوگ بیٹھو۔ میں دیکھ رہا ہوں امیر حمزہ صاحب پڑھ رہے، تب بھی آپ کھڑے ہی بیٹھو گے، سارے لوگ بیٹھو، آپ بھی بیٹھو، ادھر بیٹھ جاؤ، بیٹھو بیٹھنے کی جگہ ہے نا، بیٹھ جاؤ۔ یہ کیمرے والے بھی بیٹھ جائیں، ایک دو آدمی کھڑے رہیں، باقی بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع الصابرین، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بآواز بلند کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھو، ہم میں اور دوسروں میں ادب کا فرق ہے۔ ہمارے یہاں ادب پایا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم کے پیارے نواسے سیدنا امام علی مقام کے نام پاک سے منسوب کانفرنس ہے۔ اگر بے ادبی کا مظاہرہ کرو گے تو اس کا خمیازہ دنیا اور آخرت میں ہمیں سامنے آئے گا، اور اگر ادب کے ساتھ بیٹھو گے، سنو گے، سمجھو گے تو انشاءاللہ یہاں بھی فائدہ ملے گا اور وہاں بھی فائدہ ملے گا۔ کتنا پیسہ خرچ کر کے جلسہ کیا جاتا ہے، اس کا کوئی رزلٹ نہ آئے تنویر بھائی تو کیا فائدہ؟ سکون کے ساتھ سنو یار، کوئی پیغام نعت کے ذریعے دیا گیا اس کو یاد کرو، تقریر کے ذریعے دیے جائے اس کو یاد کرو، ذہن میں بٹھا کر لے کر کے جاؤ۔ یہ ہونا تھی 19 سفر کو، 19 یا 20 سفر کو بارش ہو گئی، جس کی وجہ سے اب آ کر کے یہ پروگرام ہو رہا ہے، مگر ہو رہا ہے۔ پریوا میں سن 2015-16 سے آ رہا ہوں، مگر آج پہنچا ہوں۔ تنویر بھائی 15-16 سے، 15-16 یعنی سن 2015 یا 16 سے یہاں کے احباب رابطے میں تھے، مگر میری محرومی رہی کہ میں کسی ایک مرتبہ تاریخ ہوئی تو عمرے پہ چلا گیا، ایک مرتبہ ہوئی تو طبیعت خراب ہو گئی، ایک مرتبہ ہوئی تو بارش ہو گئی، لیکن اس مرتبہ ماشاءاللہ ہماری اور آپ کی ملاقات ہو گئی۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ جب تم نے بلایا ہے اور میں آیا ہوں تو سنو، ماشاءاللہ آپ بھی بنانا ماحول۔ بیٹھو، آپ بھی بیٹھ جاؤ، ٹرانسفارمر اوپر ہے، اگر یہ بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ۔ اس کا خیال رکھو، سائیڈ میں دیکھتے رہنا۔ بیٹھو، سارے لوگ بیٹھو۔ اب پڑھو درود شریف، جھوم کر بلند آواز سے پڑھو درود شریف ایک مرتبہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والنور۔ میں حدیث شریف سناؤں گا، اس کے بعد مقصد کیا ہے اس کانفرنس کا وہ بتاؤں گا۔ امام حسن اور حسین کے بچپن کے حوالے سے یہ حدیث شریف ہے۔ امام جلال الدین سیوطی المتوفی 911 ہجری، ان کی کتاب الخصائص الکبریٰ، اور یہی حدیث شریف حضرت ابن عباس سے مروی ہے تاریخ ابن عساکر میں۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں یہ حدیث شریف لے کر کے آئے ہیں، امام ابن عساکر، اور بڑی پیاری حدیث شریف ہے۔ تنویر بھائی، یہ ذرا میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کے نام پر آئے ہو تو ذرا ذہنوں میں بٹھا کے لے جاؤ کہ ان کا بچپنا کیسا تھا، ان کی جوانی کیسی تھی، اور ہمیں ان کے جلسوں میں صرف نعرہ نہیں لگانا ہے، نعرہ بھی جلسے کا ایک حصہ ہے، خود سراپا امام علی مقام کی سیرت میں سانچے میں ڈھل کے جانا ہے یہاں سے، تاکہ لوگ کہیں کانفرنس سے آیا ہے تو کچھ نہ کچھ تو لے کر کے آیا۔ ایک موقع پر حضرت فاطمہ الزہرا اور ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت امام حسن اور حسین آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ ذرا بولیے غور سے، کیا بتایا میں نے؟ کشتی سمجھتے ہو؟ ہمارے بچے موبائل کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتے۔ کشتی، اور حضور نے
حسن سے کہا خذ یا حسن، او میرے نواسے حسن، حسین کو پکڑ۔ جس طرح داؤ سکھایا جاتا ہے کشتی میں، اسی طرح اے بیٹے حسن حسین کے بازو پکڑ، حسن جلدی کر۔ یہ معاملہ آپ کی بیٹی فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا ابا جان میرا حسین چھوٹا ہے تو ہے چھوٹے کی کرو، مدد چھوٹے کی کرو، آپ تو بڑے کی مدد کر رہے ہیں۔ اور یہی حدیث حضرت عائشہ کے سامنے بھی یہ واقعہ ہوا تو ان کے جملے یہ تھے تعین الکبیر علی الصغیر، آپ بڑے کی مدد کر رہے ہیں جبکہ چھوٹے کی مدد کرنا چاہیے۔ تو دونوں موقع پر، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ واقعہ جب ہو رہا تھا تو دونوں موجود تھے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا میری بیٹی فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہی ہو، جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ کہا ابا جی کیا مطلب؟ تو میرے نبی نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ حسین کی مدد کے لیے آسمان سے جبریل امین آ گئے، وہ حسین سے کہہ رہے ہیں حسن کو پکڑ، ان کی مدد کرنے کو آسمان سے جبریل امین ہے، اسی لیے حسن کے ساتھ رحمت للعالمین ہے۔ نبی کے لاڈل حسنین ان کے کیا کہنے، نبی کے لاڈل حسنین ان کے کیا کہنے، یہ ایسے پھول، یہ ایسے پھول ہیں کانٹوں کے درمیان مہکے۔ اللہ اللہ، کیا شان امام حسن کی، کیا مقام امام حسن کا، ان کی ماں جنتی عورتوں کی سردار، ان کے نانا جان نبیوں رسولوں کے کائنات کے سردار، ان کے والد گرامی شجاعت کے سردار، وہ خود دونوں ہیں جنتی جوانوں کے سردار۔ ذرا زور سے نہیں بولو گے، زور سے نہیں بولو گے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو بھائی سبحان اللہ۔ اور ایسی نسل پاک سبحان اللہ، اتنی پیاری نسل پاک، بریلی کے تاجدار مچل کے کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نو۔ میں چاہتا ہوں پورا مجمع ہاتھ اٹھا کے پڑھ کے ذرا یہ شعر، تیری نسل پاک میں ہے۔ تنویر بھائی کو ماشاءاللہ، یہ پریوا کے ہیں، اگر یہاں پریو نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ تیری نسل، ایک مرتبہ پورا مجمع، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ مشکل شریف کی بڑی پیاری حدیث ہے، بہت پیاری حدیث شریف مجھے یاد آئی، اور اس کے بعد پھر تمہیں میں یہ مقصد بتاؤں گا کہ میرے نبی نے اپنے نواسوں کو کشتی کیوں سکھائی۔ اس سوال کا جواب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیوں سکھائی بتاؤ؟ آج ہمارے بچے ذرا سے ہوش مند ہوتے ہیں تو ہم موبائل دے دیتے ہیں ہاتھ میں۔ بچوں کو فٹنس کی طرف جاگرک کرو، یہ مقصد ہے نبی کی پیاری حدیث کا۔ اپنے بچوں کے سواست کا خیال رکھو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں آپ کو بچوں کو دیکھ لو، مائیں اچھی خاصی صحت مند ہیں مگر ڈبے کا دودھ پلا رہی ہیں۔ اگر ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے تو بات الگ ہے، ویکنس ہے باڈی میں تو بات الگ ہے، ورنہ ماں کے دودھ میں جو طاقت ہے بچوں کے لیے، وہ طاقت بچوں کو کسی کے دودھ میں نہیں مل سکتی۔ بے شک۔ اور ڈبے کا دودھ سے تو بچنا چاہیے۔ ماں کا دودھ نہیں ہے، ڈاکٹر نے منع کر دیا، یا ماں فوت ہو گئی، بچہ یتیم ہو گیا، یا کوئی اور مجبوری ہے، شرعی مجبوری ہے،
तब गाय का दूध चूंकि वो बड़ा सॉफ्ट होता है बच्चों को पिला देना चाहिए। मेरे नबी ने बचपने में अपने नवासों को कुश्ती सिखा करके तुम्हें ये पैगाम दिया है कि अपनी पोती पोता को, अपने बच्चों को, अपने नवासों को बचपने ही से उनके जिस्म को हेल्दी रखो, सेहतमंद बनाओ। अरे जिसकी सेहत होती है, कहा जाता है तंदुरुस्ती हजार नेमत है। अगर तेरे पास दौलत भी है, तेरे पास माल का अंबार है, मगर सेहत नहीं है तो सब बेकार है। जी जी यही बात ये बातें नहीं आती, मगर मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि मैं जानता हूँ जो फिट रहेगा वही हिट रहेगा। 3 बजे तक बच्चे मोबाइल चलाएं, 4 बजे तक बच्चे गंदी गंदी फिल्में देखें, गाने देखें, और दिन में फिर वो बगैर मजबूरी के कोई काम नहीं था कि साहब जलसे में जाते थे या रात में कहीं जॉब कर रहे थे, तनवीर भाई कोई काम नहीं था, सिर्फ मोबाइल चला रहे थे। आप देख लो, मैं कह रहा हूँ, आप पता करो हजरात से 17 साल, 15 साल, 13 साल, 25 साल तक के युवाओं की लिस्ट लेकर के आओ डॉक्टर हजरात से। बॉडी में वीकनेस है, पिंडलियों में ताकत नहीं बची, रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई, आंखों की बीनाई कमजोर हो गई, और इतनी कमजोर हो गई कि वो उम्र कमजोर होने का क्या मतलब। हाँ, बच्चा पढ़ रहा है तो समझ में आता है, ये तो पढ़ भी नहीं रहा तो इसकी निगाह क्यों कमजोर हो रही है भाई। जो बच्चा पढ़ रहा था तो उसका तो समझ में आता है, कॉमन सेंस है कि भाई हो सकता है निगाह पढ़ने की वजह से। ओ भाइयों, मुस्कुरा के इस बात को न टालो, अल्लाह ने तुम्हें सेहत दी है, इसकी हिफाजत करो। ये सेहत का खजाना है, इसकी हिफाजत करो, जिंदगी भर काम आएगा। यहाँ बड़े बूढ़े बैठे हैं, इन्होंने तुम्हारी तरह दौलत का दौर नहीं देखा, मेहनत से दिन भर कमाते थे, ये रिफाइन की जगह सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे। इनके बाजुओं की ताकत देखो, ये मठा पीते थे, छाछ पीछे थे, दिन भर काम करते थे। आज 25 साल के युवा के बाजू में वो ताकत नहीं होगी जो यहाँ बैठे हुए 60 साल के बूढ़े के अंदर ताकत होगी। रीजन क्या है? इनके बाप दादाओं ने दंगल कराए थे, इनके दौर में रेसें हुआ करती थी, इनके दौर में 24-24 घंटे बच्चे मोबाइल की स्क्रीन पे अपनी जिंदगियां बर्बाद नहीं करते थे, बल्कि दौड़े होती थी, दंगल हुआ करते थे, बाजुओं में ताकत होती थी, दाव सिखाए जाते थे। मेरे नबी ने अपने नवासों को आखिर कुश्ती क्यों सिखाई बताओ? रीजन ये है कि मेरे उम्मतियों, तुम भी अपने बच्चों को तैरना सिखाओ। अभी कहीं पर बाढ़ आ जाए, तेरा बच्चा तैरना जानता होगा, हत्ता इम्कान वो खुद को भी बचा लेगा, डूबने वालों को भी बचा लेगा। अगर तेरा बच्चा अब उसके बाजुओं में ताकत होगी, अल्लाह न करे कोई मुसीबत का वक्त आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, रास्ते में चोर उचक्के मिल जाए, कोई मुसीबत आ जाए, तो अपना भी डिफेंस कर लेगा, अपनी फैमिली का भी डिफेंस कर लेगा। ओ यार, मेरी बात को तवज्जो के साथ सुनो। आज हमारे जवान तबाह बर्बाद हो रहे हैं। मैंने अभी मोरबी के हवाले से सुना भी और वीडियोस में देखा भी कि कई लोगों ने डूबते हुए को बचाया। क्यों बचाया? क्योंकि उनके माँ बाप ने उन्हें तैरना सिखा दिया था। तुमने तो अपने बच्चों को सिर्फ मोबाइल देखना सिखाया, सीरियल वो देख रहे हैं, फिल्में वो देख रहे हैं, 24-24 घंटे मोबाइल की स्क्रीन पर लगे हुए अपनी जिंदगी तबाह हो। हम भी क्या खूब हैं, जीने की अदा भूल गए, अपने असलाफ के नक्शे कफे पर भूल गए। मंजिलें पाना तो ठहरा है बहुत दूर की बात, इतना भटके के खुद अपना पता। मैं ये बातें करना नहीं चाह रहा था, मगर मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि पर्दे में लड़ाई है। जी जी पिताजी समझते हैं कि बेटे आराम फरमा रहे हैं, वो बेटे पूरी रात जिंदगी बदनाम फरमा। आज हमारी कौम की बेटियां, अरे पहले फरार होती थी, हालांकि वो भी गलत था। मेरी बेटियों तक आवाज जाए तो सुनो, कौम की बहन बेटियों, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे रिश्ते के हवाले से सारी चीजों को सोचते, जल्दबाजी नहीं करते। यही वजह है कि जो रिश्ते माँ बाप करते हैं वो पायदार रहते हैं, वो जो रिश्ते बच्ची और बच्चा आपस में कर लेते हैं वो रिश्ते 5% सक्सेस होते हैं, 95% वो रिश्ते बर्बाद हो जाते हैं और नौबत तलाक तक आ जाती है। जी जी मैं बेटियों से भी बेटों से कह रहा हूँ, पहले कम से कम एक दूसरे के कलमे का ख्याल होता था, कि कलमे का शरीक हो, ईमान का ख्याल होता था। आज मुझे कहते हुए शर्म आती है कि मेरी कौम की बेटियों को इस बात की परवाह नहीं कि मैं जिसके साथ सवार हो रही हूँ वो कौन है। बस इशारा समझ लो, अखबार में पढ़ते हो गया,
इसी तरह बेटों को भी ख्याल लें। ऐ मेरी कौम के बेटो, तुम्हारी हमारी कौम में मुस्लिम समाज में बेटियों की कमी है कि स्कूल में गए तो पता चला कि क्या जिक्र करूं मैं, आप तो रास्ते में आइए, ये आपका मेन रास्ता है, चले जाइए परेवा में आखिर तक। कोई किसी गली के किनारे पे लगा हुआ होगा, कोई किसी गली के नुक्कड़ पे अपने मोबाइल पे कान पे बात कर रहा है। रात में 3 बजे तेरा कौन सा काम चल रहा है, 2 बजे आओ तब लगा पड़ा है। मौलाना तनवीर अशरफ साहब मुस्कुरा के बोले, हजरत जिधर देखो उधर ही इश्क के बीमार बैठे हैं, हजारों मर चुके सैकड़ों तैयार बैठे हैं। इश्क करना है तो फिर उससे कर जो कलाई पकड़ने तो उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक तुझे जन्नत में नहीं पहुंचा। इश्क करना है तो फिर करबला के हुसैन से कर, इश्क करना है तो फिर बगदाद के गौसे पाक से कर, इश्क करना है तो मकनपुर के कुतुबुल मदार से कर, इश्क करना है तो पीलीभीत के हुजूर शाहजी मियां से कर, इश्क करना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा से कर, और ताज शरिया के लहजे में कह दूं। और मैं देखना चाहता हूँ कौन है जो इस शेर की गहराई को समझेगा और खड़े होकर के मुस्तफा की मोहब्बत का नारा लगाएगा। हुजूर अख्तर रजा खान ने कलम तोड़ दे अल्लाह की कसम, तुम्हारे खाबीदा सहनों को झंझोड़ करके कहा, अरे नादानो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, अब आजाए सब कुछ। इसलिए इस बात को समझो। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, बस्ती करया ताज शरिया, ताज शरिया, बस्ती करया ताज शरिया, ताज शरिया। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। और मौलाना तनवीर साहब जी जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। और जो सब कुछ हुजूर पे कुर्बान करता है उसका जनाजा नहीं देखा था, देखा था जी, देखा तो बोलो यार, जी देखा था जी जी। किसने इज्जत दी, किसने इज्जत दी? 2 मिसरों में कहूंगा, दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। इश्क करना है तो फिर करो इमाम अहमद रजा से, अल्लाह वालों से करो, वरना ये हमने बात असल में शुरू में यहाँ से इसलिए शुरू की, शुरू में यहाँ से इसलिए शुरू की ताकि तुम अपने मैंने जलसों में बात होती है, ये जो प्रधान बनते हैं अल्लाह मुबारक करे, जो नहीं जीत पाते उन्हें भी जो जीत पाते, दोनों को कह रहा हूँ, ये जो जिम्मेदार होते हैं, एक काम करा दो भाई आप, फरेवा में, पीलीभीत में, जहानाबाद में, पूरे इलाके में। अभी मेरे पास कुछ लोग आए तो उन्होंने बताया, हजरत हम लोग ये काम कर रहे हैं, मैंने डिस्कस किया, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपको मोबाइल का विकल्प देना पड़ेगा अपने बच्चों को। देखो ये मेरे हाथ पे एक लकीर खींची हुई है मिसाल के तौर पर, और इस लकीर से लोग जुड़े हुए हैं। इस लकीर से हटाने के लिए आपको दूसरी लकीर देना पड़ेगा। मोबाइल के आदी हो गए बच्चे, जियो फ्री करने में बहुत बड़ी प्लानिंग थी, जब आदी हो गए तो छूट नहीं सकता। अब कितना ही महंगा उपयोग करेगा, रिचार्ज कराएगा। लखनऊ में अपनी माँ से रिचार्ज के लिए पैसे मांगे, एबीपी न्यूज पे चला, माँ ने पैसे नहीं दिए, अपनी माँ का मर्डर कर दिया उसने। ये बच्चे गेम खेल खेल करके ना खुद कार्टून बन गए, आपको अंदाजा नहीं है इनका भी। हमारे मैं बूढ़ों से कह रहा हूँ, तुमने बड़ा अच्छा दौर देख लिया, क़यामत में तुम्हारा दफ्तर खुलेगा तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ, अगर गुनाह भी निकले तो इनसे कम निकलेंगे, इनसे कम निकलेंगे तुम्हारे गुनाह। आपको मोबाइल की लत से बचाने के लिए अपने युवाओं को विकल्प देना पड़ेगा, और उसका विकल्प यह है कि छोटे छोटे बच्चों में रेस लगवाई जाए, इनाम दिया जाए, हिम्मत बढ़ाई जाए, नातिया मुकाबले कराए जाए, क़िराअत के हवाले से उनमें हिम्मत अफजाई की जाए, छोटे छोटे बच्चों के तकरीर के हवाले से भी हो, ताकि वो बच्चे फिर मोबाइल पर मेहनत न करें, अपनी फिटनेस पर मेहनत करें, दौड़ना सीखें। और इसी तरह जो दंगल होते थे पहले सत्र छुपा करके,
میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو بے صبری کے ساتھ رہتے ہیں، سطر چھپا کر کے، ناف سے لے کے گھٹنوں تک سلیقے کے ساتھ. اور پتہ یہ چلا کہ بچوں کو کشتی سکھانا نانا ہمارے حسین کے نانا جان کی سنت ہے. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ، اور مچل کے بولو نا یار سبحان اللہ. اس بات پہ عمل کریں گے کہ نہیں؟ بولو ذرا زور سے. اور اچھی بات ہے، یہ اچھی بات ہے نہ، تو یہ اچھی بات ہے، مجھے پتہ نہیں تھا لیکن یہ اچھی بات ہے. پریوا کے لوگوں اکھاڑا ہوتا ہے تو شریعت کی روشنی میں کرو، ناف سے لے کے گھٹنوں تک چھپاؤ اور اپنے بچوں کو پہلوان بناؤ. ارے کم سے کم موبائل پہ چھوڑیں گے، موبائل پہ جو زندگی بدنام کرتے ہیں اس کا تو احساس ہوگا کہ یار کتنی بربادی ہے بولی پہ. معتز متین صاحب کم سے کم کچھ تو فائدہ پہنچے گا. اور ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے تیزی کے ساتھ کہ اے جوانوں، تمہارے ماں باپ زندہ ہیں تو اپنے ماں باپ کی خوب قدر کرو. یہ کربلا کا پیغام اپنے دماغ میں بٹھا کر کے جاؤ یہاں سے. یہ پیغام ہے، اس کو ذہن میں بٹھا کر کے جانا میرے ساتھیوں. تم نے اس جوان کی داستان نہیں سنی ہے جس کی شادی کو 18 یا 17 دن ہوئے تھے؟ اماں نے جب کہا حسین پہ قربان ہو جا تو مسکراتے ہوئے اپنی جان حسین کے قدموں پہ قربان کر دی تھی. تو اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. یہ آج شہید اعظم کانفرنس میں تمہیں پیغام دیا جا رہا ہے. ابھی مہرورہ شریف میں عرس تھا، وہاں پر رفیق ملت حضرت سید نجیب حیدر صاحب نے بہت زبردست پیغامات دیے. ان میں سے ایک یہ تھا کہ مہرورہ دعا کے لیے فون وہ کرے جو اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، اور جو ماں باپ کی خدمت نہ کرتا ہو وہ دعا کے لیے فون نہ کرے. حضرت نے کہا کہ تمہارا سب سے بڑا پیر، سب سے بڑی مرشدہ سب سے پہلے تمہاری ماں ہوتی ہے جس کے قدموں کے نیچے اللہ پاک نے جنت کو بسا دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک بہت اچھے نعرے. تم کہو کہ مولانا توصیف رضا صاحب ماں باپ کا ذکر کیوں کر رہے ہو؟ ماں باپ کا کہنا ماننے سے کیا ملتا ہے؟ ماں باپ کی خدمت کرنے سے کیا ملتا ہے؟ تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ماں باپ کا کہنا مانتا ہے اسے دنیا میں محبتوں کا پیغام ملتا ہے، مرنے کے بعد حوض کوثر کا جام ملتا ہے. تمہارے قریب ہی کے رہنے والے تھے مرحوم سجاد نظامی صاحب، وہ دو مصرے پڑھا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ماں باپ کے حوالے سے مجھے یاد آ گئے، آپ حضرات بھی سن لیجئے اور اس نیت سے سبحان اللہ بولیے کہ مالک اس کا ثواب ان کی روح کو عطا فرما دے. بولو آمین، بولو زور سے. وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، وہ جیتے جی دنیا میں جنت کا مزہ لیں گے، جو باپ کو خوش رکھیں گے اور ماں کی دعا. آج سے یہ کام شروع کرو، آج سے اور ابھی سے. صبح کو جاؤ جہان آباد، پیلی بھیت، یہاں تک کہ کوٹھی تک بھی اگر جاؤ تو اپنے بوڑھے ماں باپ سے اجازت لے کے جاؤ. ماں کا ہاتھ سر پہ رکھوا کر کے جاؤ. باپ سے کہو ابا جی میں ذرا کام سے جا رہا ہوں، تو جب تک پلٹ کے نہیں آئے گا ماں باپ کی دعا تیری حفاظت کرتی رہے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ماں باپ کی دعا کی برکت سے مالک تیری حفاظت کرے گا. مجھے 4 مصرے منورانہ کے یاد آتے ہیں. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی کم محبت ہے ماں باپ سے. نہیں بولو گے ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ؟ ماں باپ کے نام پہ بولو سبحان اللہ. جب باپ بنو گے نا تو احساس ہوگا کہ باپ بننا آسان نہیں ہوتا. جو میری قوم کی بہن بیٹیاں سن رہی ہیں، جب ماں بنے گی تو پتا چلے گا کہ ماں کا مقام کیا ہوتا ہے. بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے. یہ ایسا قرض ہے جس کو ادا میں کر نہیں سکتا. میں جب تک گھر نہ پہنچوں ماں میری سجدے میں رہتی ہے. سبحان اللہ.
بے شک منور رانا صاحب مل گئے لکھنؤ سے آتے ہوئے. میں نے کہا میں آپ کے اشعار پڑھ دیتا ہوں, مجھے ان کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں لیکن ماں کے بارے میں اچھی شاعری کرتے ہیں. میں نے کہا صاحب آپ نے یہ 4 مصرے بہت اچھے کہے کہ ہمارے کچھ گناہوں کی سزا بھی ساتھ چلتی ہے, اب ہم تنہا نہیں چلتے, دوا بھی ساتھ چلتی ہے, ابھی زندہ ہے ماں میری مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا, میں گھر سے جب نکلتا ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے. امام حسین نے جب مدینہ چھوڑا تھا تو اپنی امی جان حضرت سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ فاطمہ زہرا کی قبر پہ جا کر کے آنسو بہاتے. یہ پیغام اس لیے دے رہا ہوں کہ تم میں سے کسی کی ماں کا سایہ اٹھ چکا ہو تو قبر سے واسطہ توڑ مت دینا, ہفتے میں ایک دن کم سے کم جا کے والد کا سایہ اٹھ چکا ہے. ایک جملہ, عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے نا, ڈاکٹر کہہ دے یہ چیز نہیں کھانا, اللہ کی قسم ہاتھ نہیں لگاتی, کس کے لیے دے رہی ہے. اور جب ڈیلیوری کا ٹائم آتا ہے, تنویر بھائی ذرا سنیں, بڑی اچھی بات مجھے یاد آ گئی. یہ آپ کے خطے کے ہیں جوکھل پور کے, ہمارے امروہہ میں ایک زمانے سے ماشاءاللہ اور پرانے ناظروں میں شمار ہوتا ہے, بہترین نظامت کرتے ہیں اختصار کے ساتھ ماشاءاللہ, اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے. ڈیلیوری کا ٹائم, ڈاکٹر نے دیکھا سچویشن ڈیفیکلٹ ہے, ارے کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوئی زبان. پریوار والوں سے کہا ڈاکٹر نے کہ یا تو ججا کو بچا لو یا بچہ کو بچا لو. ماں کو بچانا ہے تو بچہ نہیں بچے گا, اور بچے کو بچانا ہے تو ماں نہیں بچے گی. ہے کوئی ایسی ہستی جو تیرے لیے اپنی جان دے دے؟ سگا بھائی بھی کچھ دیر کے لیے سوچے گا, کچھ دیر کے لیے تو سوچے گا. میں یہ نہیں کہتا جان نہیں دے گا, جبکہ اس ماں نے بھی بیٹے کو دیکھا کبھی نہیں ہے. لیکن ماں کہتی ہے آدھی ہوش میں ہے آدھی بے ہوش ہے کہ ڈاکٹر صاحب میری فکر نہ کرو, میرے بچے کو بچا دو. یہ صرف ماں کا کلیجہ ہوتا ہے, کہتی ہے میرے بچے کو بچا دو. ہم نے ماں کو کیا دیا, باپ کو کیا دیا ہم نے؟ صبح سے شام تک کماتا ہے باپ, شام کو گھر پہ آتا ہے تھکا ہارا, جہان آباد سے آیا, پیلی بھیت سے آیا, ستار گنج سے آیا, دور دور سے بیچارہ کما کر کے آیا, اور شام کو تیرے چہرے پہ کھلی ہوئی مسکراہٹ دیکھتا ہے, باپ کی تھکان اتر جاتی ہے. زندگی اگر ایک درخت ہے تو اس درخت کی جڑ کا نام ماں باپ ہے. اگر تم جڑ کو کاٹ دو گے وہ درخت کتنا ہی تناور ہو جائے, کتنا ہی سرسبز و شاداب ہو جائے, اگر جڑ نہیں رہے گی تو وہ درخت بھی نہیں رہے گا. جی 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 اس لیے کہتا ہوں اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو, اپنے ماں باپ کی سیوا کیا کرو. بازار سے سامان خرید کے لاتے ہو, پہلے ماں باپ کے ہاتھ پہ رکھ دیا کرو, اپنے ماں باپ کی قربانیاں یاد کیا کرو. آئے لوگوں اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھا کرو, پیار کیا کرو. یہ فسانہ نہیں حقیقت ہے, اپنی ماں سے جسے محبت ہے. غور سے تو کیوں نہیں کہتا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں تو یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں, امام علی مقام کی محبت میں آپ یہاں آئے ہو تو ان کی سیرت کی خوشبو لے کر کے جاؤ, ان کی محبت کا نور لے کر کے جاؤ, اپنے آپ کو سچے حسینی بنا لو. دنیا والے تمہارا کردار دیکھیں, گفتار دیکھیں, تمہاری رفتار دیکھیں تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں جب حسینی کا کردار ایسا ہے تو کربلا میں امام حسین کا کردار کیسا ہوگا. بہت اچھا, اونچا بولیے. مولانا تنویر صاحب جی جی سنیے ذرا. جی عطا. واہ واہ. ایک بستی کے پاس سے ہوا جہاں تھوڑے تھوڑے مکان تھے, کوئی مکان تھا, جنگل ہی زیادہ تھا, وہ لوگ وہیں پہ رات کو رک گئے. کل یوپی میں یہ بات لکھی ہوئی ہے.
اب رات میں وہ لوگ جب سو گئے تو ان کی آنکھ کھلی جس وقت تو انہوں نے گدھے کی آوازیں سنی. کس کی؟ وہ گدھے کی آواز سب سے بری آواز ہوتی ہے. اگر گدھا بولے تو پھر کوئی سو نہیں سکتا. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہوتی ہے. وہ لوگ سو نہیں پائے. اب وہ باہر نکل کے دیکھتے تھے یار گدھے کی آواز آتی ہے مگر گدھا نظر نہیں آتا. دن کا اجالا ہوا، پاس میں جھونپڑی پہ نظر گئی. انہوں نے سوچا کہ یار یہاں جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ رات میں آواز کیوں آ رہی تھی، کس کی آ رہی تھی. قریب میں پہنچے تو وہ مکان ایک بوڑھی عورت کا مکان تھا. جا کر کے اس کو اپنی بات بتائی تو بوڑھی عورت کہتی ہے کہ وہ جو رات میں تم نے گدھے کے آوازیں، جو بری آوازیں سنی، وہ کسی جانور کی آواز نہیں تھی، میرے مرے ہوئے بیٹے پر عذاب ہو رہا ہے اسی کی آوازیں تھیں. اللہ، کیا مطلب؟ کہ میرا بیٹا جس کو میں نے بڑی دعاؤں سے مانگا تھا، جب وہ سمجھدار ہو گیا پوری سوسائٹی میں بیٹھنے لگا، شراب پینے لگا. پریوا میں اگر کسی سے یہ گناہ ہوا ہو یہی توبہ کر کے جائے. زندگی کا کچھ نہیں پتا کب زندگی آپ سے بے رخی کر دے. جی بہت سارے لوگ دیکھے گئے کہ بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے. یار بڑھاپے نہیں آتا، موت آ جاتی ہے. حضرت امام غزالی المتوفی 505 ہجری، آپ سے سوال ہوا کہ حضرت توبہ تو بڑھاپے میں بھی قبول ہو جاتی ہے. فرمانے لگے نادان، بڑھاپا یقینی نہیں ہوتا، موت یقینی ہوتی ہے. بڑھاپے پہ توبہ کو مت ڈال. اگر بڑھاپا ہی نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ کتنے جوان ہیں، میں نے ایسے جوانوں کے جنازے اٹھائے ہیں، ایسے بھینکر ایکسیڈنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں کہ کڑیل جوان جن کے بازوں میں بھی طاقت تھی، جن کے سینے کی مثالیں دی جاتی تھی، جو زمین پہ کر کے چلا کرتے تھے. ہم نے ایسے لوگوں کے جنازے اٹھائے ہیں کہ ان کا بھیجا پولو تھین میں بھر کے لایا گیا تھا. اللہ، موت آ جاتی ہے جہاں گھر نہیں ہوتا. بہتوں کو تو کفن تک بھی میسر نہیں ہوتا. جی بڑھاپے میں مت ڈالو توبہ کو. اگر کسی نے شراب کا جام پی لیا ہے، اسی طرح سے اگر کسی نے جوا کھیلا ہے، سٹا لگایا ہے، اور مجھے بتایا کہ کچھ جگہوں پہ ابھی رواج ہے آپ کے علاقے میں بھی کہ شادی ہوتی ہے تو ڈیجوں کے آگے ہمارے بچے جوان ریچوں کی طرح ناچتے ہیں. یار کیوں ناچ رہے ہیں؟ دنیا ویسے بہت نچا رہی ہے. یہ ہنسنے کی نہیں، رونے کی بات. یہ ہنسنا سمجھ رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا دنیا میں آج؟ آپ کو اندازہ نہیں ہے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ ارے کہاں سے کہاں پہنچ گئے تم؟ تمہارے حجاب پہ پابندی، تمہارے مدرسے پہ اعتراض، تمہارے اسٹیٹس پہ اعتراض، تمہارے تشخص پہ حملے، مگر پھر بھی تم اپنی بہن بیٹیوں اور بیٹوں کی شادی میں ڈیجوں کے آگے ریشم کی طرح ناچ رہے ہو. ارے دنیا بھی اپنے ایوان میں بیٹھ کر کے وہ لوگ ہنستے ہوں گے کہ ان سے بڑا بے وقوف پوری دنیا میں کوئی نہیں ہے. ہم ان کے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں اور یہ پھر بھی ڈیجوں کے آگے ریشم کی طرح ناچ رہے ہیں. شادی نبی کی سنت ہے. کس کی سنت ہے؟ تو سنت کا رنگ نظر آنا چاہیے، شیطان کا رنگ نظر نہیں آنا چاہیے. ہمارے علاقے میں نام سنا ہوگا آپ نے امروہہ کا، جہاں ہمارے مولانا تنویر صاحب پڑھاتے ہیں. ہمارے خطے سے ایک بارات گئی تھی امروہہ، اور ایسے ایک واقعہ تحصیل سوار کا بھی ہے ضلع رامپور میں، اور وہاں اور بھی بہت ساری جگہوں کے ہیں. بارات گئی، پوری رات سونے نہیں دیا محلے والوں کو. کسی نے آواز نکالی خیریت نہیں. غریب آدمی کی تو اپنے مسلمانوں بھی کہاں تلے ہوتی ہے، جو کمزور ہوتا ہے اس کی سنوائی کہاں ہوتی ہے؟ طاقتور کی سنوائی ہو رہی ہے. ایسا مت کرو. امام حسین کا پیغام یہ ہے کہ صبر والوں کا محبت سے کڑائی تھام لو، ان کا ساتھ دے دو، حسن اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو. تم حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تم پانی دے دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وہ بارات گئی پوری رات، طوفان بدتمیزی. جب بارات گئی تو اس میں بھی ناچتے ہوئے جا رہے تھے. ایسا بھینکر ایکسیڈنٹ ہوا کہ دولہا کا بھیجا بھی سلامت نہیں رہا تھا. میرے ساتھیوں
اس لیے میں نے تم سے کہا ہے جوانی اس کو دیوانی مت بناؤ، قیامت میں اللہ پاک تمہیں اپنے دربار میں ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس بات کا جواب نہیں دے لے گا۔ بتاؤ جوانی گزاری کہاں ہے تم نے؟ بتاؤ جوانی کہاں گزاری ہے؟ بہت سارے لوگوں سے جواب نہیں دیا جائے گا، مگر ہاں کچھ جوان ہوں گے جو کہیں گے مالک جوانی ہم نے جلسوں میں گزاری ہے، تیرے نبی کا ذکر سننے میں گزاری ہے، اے میرے مالک جوانی ہم نے سجدوں میں گزاری ہے، تہجد کی نمازوں میں گزاری ہے، قرآن کی تلاوت میں گزاری ہے۔ مچل کے بولو ذرا زور سے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو سبحان اللہ۔ وہ جوان ماں کا فرمان ہو گیا، بری سوسائٹی میں بیٹھنے لگا۔ ہم نے تم سے کہا تھا تم بھی اگر بری سوسائٹی میں بیٹھتے ہو چھوڑ دو بری سوسائٹی، اچھے لوگوں میں بیٹھا کرو، علماء کے پاس بیٹھا کرو، اپنے اماموں کے پاس بیٹھا کرو، اپنے ماں باپ کے پاس بیٹھا کرو۔ او یار بری سوسائٹی میں بیٹھے گا برا بن جائے گا، اچھا میں بیٹھے گا انشاءاللہ اچھا بن جائے گا۔ یہاں جلسے میں جو بھی آیا ہے کچھ نہ کچھ تو سیکھ کے جائے گا، اور اگر وہ بری محفل میں جائے گا وہاں سے بھی گناہ ساتھ لے کر کے آئے گا، اچھوں میں جائے گا انشاءاللہ نیکیوں کا ذخیرہ لے کر کے آئے گا۔ اسی طرح اس کا بوڑھا، اس کا جو جوان بیٹا تھا اس بوڑھی عورت کا، وہ شرابی بن گیا۔ ماں کہتی ہے رات کو شراب پی کے شام کو یا رات کو جب وہ واپس آتا میں اس سے کہتی میرے لال کی شراب مت پیا کر، یہ بری عادت ہے، اچھے لوگوں میں بیٹھا کر بروں میں مت بیٹھا کر۔ تو میرا بیٹا مجھ سے کہتا تھا اے بوڑھی عورت تو گدھے کی طرح مت کہا کر مجھ سے۔ اپنی ماں کو گدھا کہہ کر کے بلاتا تھا، گدھی کہہ کر کے بلاتا تھا۔ ماں ماں ہوتی ہے، صبر کرتی رہی۔ ماں روتے ہوئے کہتی ہے ایک دن میرے دل سے بد دعا کے الفاظ یہ نکلے کہ تو مجھے گدھی کہتا ہے، خدا کرے کہ تو ہی گدھا بن جائے۔ کہتے ہیں یہ کہنا تھا، میری یہ بد دعا قبول ہو گئی، میرا بیٹا مر گیا۔ اور اب جب سے مرا ہے روزانہ قبر سے سورج غروب ہونے کے بعد اس کی قبر سے گدھے کی طرح آوازیں نکلتی رہتی ہیں۔ یہ تمہیں میں نے اس لیے سنایا ہے تاکہ تم بری سوسائٹی سے دور رہو، اپنے معاشرے کو پاک صاف کرو، اچھا کرو۔ میں تو یہ چاہتا ہوں اللہ کی قسم کہ کوئی پریوا میں گزرے مثال دے کہ جلسہ بھی بے مثال ہوتا ہے اور یہاں پہ عمل بھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک واہ واہ واہ۔ میں کہہ رہا تھا مولانا عبدالمتین صاحب سے کہ ایسا اسٹیج بھی نہیں ملا ہوگا، جیسا اسٹیج آپ نے بنایا ہے ایسا اسٹیج بھی نہیں بنتا ہوگا ماشاءاللہ۔ اللہ کرے آپ شاد و آباد رہیں، ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، اور اونچا بولیے نا سبحان اللہ۔ بس بھائیو جاتے ہوئے یہ بات اور کہوں گا کہ کربلا کی داستان ہمیں صبر کرنا سکھاتی ہے۔ اونچا بولیے کیا سکھاتی ہے؟ زور سے صبر کرنا۔ آپ کے بیٹے امام زین العابدین کی یہ بات سناؤں کہ امام زین العابدین کا جب انتقال ہو گیا اور ان کو نہلانے کے لیے غسال نے جب تخت پر تو آپ کی پشت پر اور کاندھوں پر نشانات پائے گئے، وزن اٹھانے کے نشانات۔ غسال کو بڑی تعجب، اس پہ بڑی حیرت ہوئی۔ آپ کے خادم سے پوچھا گیا تو خادم نے بتایا کہ امام زین العابدین رات کے اندھیروں میں غریبوں میں جا کر کے راشن پہنچا کر کے آتے تھے، کھانے کا سامان پہنچا کر کے آتے تھے۔ شہید اعظم کانفرنس کرنے والے ہمارے حسینی کمیٹی کے جیالو، تمہیں ایک کام اور سونپ کر کے جا رہا ہوں، موسم سردی کا شروع ہو گیا ہے، کچھ پیسہ جلسے والی اس چندے میں سے بچا ہوگا، باقی اور اکٹھا کرو، گرم گرم بلینکٹ خریدو، لحاف خریدو، اور اپنے پریوا میں جو بیوہ عورتیں ہیں، بچے یتیم ہیں، جو کمزور لوگ ہیں، نمائش کے لیے نہیں، اخبار والوں کو بلا کر کے نہیں، رات کے اندھیرے میں ان بہنوں بھائیوں بچوں کے گھروں میں جا کر کے وہ گرم کپڑے پہنچا دو۔ تو پلٹ کے نہیں آئے گا، میرے خدا نے چاہا تو اللہ پاک تجھے اپنے کرم سے اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے گا۔
چونکہ امام زین العابدین نے یہ سبق دیا ہے. حضرت امام ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء کے اندر لکھا ہے ایسے گھرانے جن گھرانوں کا خرچہ امام زین العابدین کی امداد سے چلتا تھا وہ 1-2 گھر 10-20 گھرانے نہیں تھے. مولانا تنویر صاحب 30-40 گھرانے نہیں تھے. آپ نے لکھا ہے پورے کے پورے 100 گھرانے تھے جن گھرانوں کا خرچہ امام زین العابدین کی مدد سے چلا کرتا تھا. تو تم اگر ماننے والے ہو تو نعرہ لگانا اپنی جگہ ہے مگر کردار اپنانا بھی تو اپنی جگہ ہے. اپنے پڑوسیوں کا خیال کرو. کوئی پڑوسی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے, کسی پڑوسی کے بچے کی فیس جمع ہونے سے تو نہیں رہ گئی ہے, کسی پڑوسی کو کوئی پریشانی تو نہیں ہے. 4 مصرے سنتے چلو میرے بھائیوں, اور یہ 4 مصرے مجھے یاد آ رہے ہیں. یہ 4 مصرے سنو میرے بھائیوں کہ یہ 4 مصرے بلکہ میں تو کہتا ہوں اپنے ذہن کی ڈائری پر نوٹ کر کے لے جاؤ کہ اپنے پڑوسی کو راضی رکھو اور اس کی مدد کر دو. بھائیوں میں خیر کے اخلاق سے اپنا بنانا سیکھ لو, رنج و غم کے سائے میں بھی مسکرانا سیکھ لو. دیکھنا دنیا جھکے گی, خود تمہارے سامنے تم خدا کے سامنے سر کو جھکانا سیکھ لو. روح کی پیاس کو اخلاق کا پیالہ دے دو, اپنی قسمت کے اندھیروں کو اجالا دے دو. اپنے روٹھے ہوئے مولا کو منانا ہو اگر اپنے حصے کا پڑوسی کو نوالا دے دو. امام زین العابدین 100 گھرانوں کا. یہ بات ہم نے اخبار والی اس لیے کہی کہ بعض لوگ 1000 کے 4 لحاف خرید کے لاتے ہیں اور غریب عورتوں کو لائن میں کھڑا کر کے اخبار میں فوٹو چھپاتے ہیں کہ فلاں سیٹھ صاحب نے غریبوں کو دان کیا. ابے وہ سیٹھ کی پوچھ اللہ سے نمائش مت کر. اگر وہاں پہ تیری بہن بیٹیاں کھڑی ہوتی فوٹو کھنچواتا تو 250 روپے کے لحاف دے رہا ہے اور غریبوں کی نمائش کر رہا ہے. میں نے ایک فیس بک پہ فوٹو دیکھا, ایک کمبل ہے 500 روپے کا اور 10 لوگ ہاتھ میں لے کے فوٹو کھنچواتے ہیں. اب ایسی نمائش سے کیا فائدہ؟ اللہ سے ڈر, خاموشی سے جا کے غریبوں کی مدد کر دیا کر. ہاں یہ بتا سکتے ہو کہ ہماری کمیٹی نے یہ کام کیا ہے, ان کے نام مت بتاؤ جن کو انعام دیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ارے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں بات بولو. جی جی یہ کام ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ امام علی مقام نے یہ پیغام کربلا سے دیا کہ خود نہ پیو دوسروں کو خود نہ کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے. ایسے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے. یہ میں تمہیں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ کے اندر صبر کا جذبہ پیدا کرو. ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑوں کو ختم کرو, پیار سے رہو, محبت سے رہو اور دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا کرو. یہ بلینکٹ والی بات میں نے کئی جگہ جلسوں میں کہی تو میرے پاس بعد میں فون آتے ہیں, لوگ بتاتے ہیں کہ حضرت ماشاءاللہ لوگوں میں اس کا اثر ہوا. بھئی 10 لوگوں کی کمیٹی بنا لو, 20 کی کمیٹی بنا لو, 50-100 لوگ کمیٹی بنا لو. کمیٹی بنانے کے بعد اپنے 1000 2000 5000 جتنا بھی جس کا حساب اکٹھا کر لو. اور میں سمجھتا ہوں 30,000 روپے بھی اکٹھا کر لیے تو انشاءاللہ 1000 روپے کے ریٹ سے 30 کمبل تو آ ہی سکتے ہیں. 30 اور وہ پھر لحاف کمبل خرید لو, لحاف خرید لو. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ممبر تمہارا کسی محلے کا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارے محلے میں کس کی مالی حالت کمزور ہے, کس کے گھر پہ اوڑھنے کا سادھن نہیں ہے, خاموشی کے ساتھ وہاں تک پہنچا دو, وہ بڑی دعائیں دے گا تمہیں. تم نے بخاری شریف کی حدیث شریف نہیں پڑھی ہے؟ آقا کی پیاری حدیث جلسوں میں نہیں سنی ہے کہ میرے نبی فرماتے پہلی امتوں میں ایک بدکار عورت تھی, گناہگار عورت تھی. بدکار کا لفظ سمجھ سکتے ہو کتنی گناہگار ہوگی. راستے میں گزر رہی تھی, کنویں کے پاس پانی پینے کے لیے گئی. اس کنویں کے پاس اس نے دیکھا ایک پیاسا کتا ہے جو پیاس کی وجہ سے اپنی زبان باہر نکال رہا ہے, مگر وہ پانی نہیں پی پاتا چونکہ پانی کا کافی گہرائی پر تھا. وہ بار بار بیچارہ پیاس کی وجہ سے کنویں کے پاس جاتا ہے مگر پلٹ کر آ جاتا ہے, پھر جاتا ہے پھر پلٹ کر آ جاتا ہے. یہاں تک کہ عورت نے اپنے پاؤں کا موزہ نکالا اور اس کے بعد پانی کنویں سے نکالا اور اس موزے کو اس کتے کے منہ پہ نچوڑ دیا. وہ
کتا پانی پی کر کے تم ہلاتا ہوا چلا گیا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو اس عورت کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے اس کے اسی عمل کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دیا۔ جب ایک پیاسے کتے کو پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے تو کسی پیاسے انسان کو پانی پلانے کا کتنا ثواب ہوگا، کسی پیاسے کو، کسی بھوکے کو کھانا کھلانے کا کتنا ثواب ہوگا، کسی غریب انسان کی مدد کرنے کا کتنا ثواب ہوگا۔ بے شک سبحان اللہ، ذرا اونچا بولے، حسین کے نام پہ ہاتھ اٹھا کے بولے سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں ایک مرتبہ سارے لوگ بولے یا حسین یا حسین یا حسین۔ کتنا زمانہ گزر گیا مگر آج تک دلوں میں زندہ ہیں حسین۔ یزید ختم ہو گیا، حسین آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے غریبوں کی مدد کی، دین کے لیے اپنا گھر قربان کر دیا۔ میں بھی گاندھی جی کا اسٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، گاندھی جی نے کہا تھا میرے پاس امام حسین کے جیسے 72 جانثار ساتھی تھے، ایسے ہی ساتھی اگر مجھے بھی مل جائیں 24 گھنٹے نہیں لگیں گے بھارت کو انگریزوں سے آزاد۔ سبحان اللہ۔ اور حسین یہ مت سوچنا کہ حضرت مہینہ نکل گیا تو یہ شہید اعظم کانفرنس کیوں ہوئی ہے۔ ہماری نظر میں ہر مہینہ حسین کا ہے، ہر دن حسین کا ہے، ہر لمحہ حسین کا ہے۔ ہم تو نماز پڑھتے ہیں تو دعا درود آل نبی پر پڑھتے ہیں۔ ارے امام حسن اور حسین کا شان بیان کروں، مگر میں نے خاص طور پہ یہ حصہ ان کی زندگی سے اس لیے کوڈ کیا تاکہ تم اپنے اندر نرمی پیدا کرو، غریبوں کی محبت پیدا کرو، یتیموں کا پیار پیدا کرو۔ اس گھر نے یتیموں پہ شفقت کرنا سکھایا ہے۔ آج تمہیں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تمہاری نظر میں ہو سکتا ہے ستار گنج کا محل بہت اچھا ہو، پیلی بھیت کا مال بہت اچھا ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں وہ گھر بہت اچھا ہو جس میں ٹائلس لگی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے تمہاری نظر میں کوئی بنگلہ بمبئی کا بہت اچھا ہو، دلی کا کوئی روٹ محل بہت اچھا ہو، مگر یاد رکھو حسین کے نانا فرماتے ہیں سب سے اچھا گھر وہ گھر ہے جس گھر میں کسی یتیم بچے کی پرورش کی جا رہی ہو، جس گھر میں کسی یتیم کو سہارا دیا جا رہا ہو، اور سب سے بڑا وہ گھر ہے جس گھر میں کسی یتیم پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ تو بس تقریر کا بھی وقت مکمل ہو گیا، جتنا مجھے وقت دیا گیا تھا۔ اب گھڑی اوپر چل رہی ہے، مگر آپ کی محبت اور آپ کا پیار کہ میں نے چند باتیں آپ کے سامنے مزید عرض کر دی۔ آخر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ اگر تمہارے پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی بچہ یتیم ہے، اس کے سر پہ دست شفقت رکھ دو، اسے بیٹے جیسا پیار دے دو۔ میرے نبی فرماتے ہیں کسی یتیم بچے کے سر پہ تم ہاتھ رکھو، اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں صدقے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ یتیموں سے پیار کرو، محبت کرو، او بھائیو ان سے خوب محبت کرو۔ دروازے پہ کبھی فقیر آ جائیں جو واقعی مستحق ہوتے ہیں ان کو دھتکارا نہ کرو۔ علامہ کمال الدین دمیری نے حیات الحیوان میں نے جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی ہیں ثبوت کے ساتھ بتائی ہیں میرے بھائیو، آپ بلا روک ٹھوک بیان کر سکتے ہیں۔ علامہ کمال الدین دمیری حیات الحیوان میں لکھتے ہیں کہ پچھلی کہ ایک عورت سر پہ کپڑوں کی پٹلیاں، گود میں دودھ پیتا بچہ لے کر نہر کے کنارے پہ، کہیں جنگل میں وہ نہر تھی، پانی کا تالاب تھا یا نہر تھی، کپڑے دھونے کے لیے گئی، اپنے بچے کو اس نے درخت کے نیچے لٹا دیا، ساتھ میں کھانے کا سامان لے گئی تھی۔ کپڑے دھوتے دھوتے جب دوپہر کا وقت ہوا اور کھانے کا ٹائم ہوا تو اس نے کھانے کا سامان اپنے سامنے رکھا ہی تھا، اذ جاء السائل کہ اچانک کہیں سے کوئی مانگنے والا آ گیا اور اس نے کہا ماں کئی روز کا بھوکا ہوں، مجھے کھانا تھوڑا سا کھلا دے، اللہ تجھے جنت کا کھانا کھلائے گا۔ عورت دل کی نرم تھی، اسے دیا آئی، پیار آیا اور اس نے اس فقیر کو کھانا دے دیا۔ وہ فقیر کھانا کھاتا جا رہا ہے، عورت کو دعائیں دیتا جا رہا ہے۔ عورت بیچ میں بول پڑی، کہا بابا
مجھے دعا دو یا نہ دو، میرا بچہ جو درخت کے نیچے آرام کر رہا ہے میرے نور نظر کو دعا دے دو، میرے بچے کو دعا دے دو۔ یہ تو ماں ہوتی ہے نا کہ اپنے لیے نہیں اپنے بچے کے لیے دعا کرا رہی ہے۔ یہاں تک کہ وہ فقیر وہاں سے چلا گیا، وہ بھوکا بھی تھا، پیاسا بھی تھا، کمزور تھا، وہ بھائیوں دل سے دعا کر رہا تھا، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز نظر رکھتی ہے۔ اس عورت نے یہ کہا تھا میں تو گھر پہ جا کے شام کو کھانا کھا لوں گی، اللہ جانے تم نے کب سے کھانا نہیں کھایا ہے۔ وہ تو وہاں سے چلا گیا، اور جو باقی کپڑے بچے تھے اس کو دھونے میں مشغول ہو گئی۔ شام کا وقت ہونے کو ہے، کپڑے دھو کر کے فارغ ہو گئی۔ اس نے سوچا کہ کپڑوں کی پٹلیاں بنا لوں، کپڑوں کی کھلے ہوئے کپڑوں کی پٹلیاں بنائی۔ اب اس طرف گئی جہاں بچہ سلا دیا تھا، اس طرف میں جب قریب پہنچی، پریوا کے مسلمان بھائیوں، آس پاس سے آئے ہوئے میرے سنی بھائیوں، جب درخت کے قریب وہ خاتون پہنچی، دل پہ ایک چوٹ لگی، دیدے کر سے دیکھا، آسماں کو بڑی حسرت کی نظر سے دیکھا، بچہ وہاں نہیں تھا، بچہ وہاں سے غائب ہو چکا تھا۔ درخت کے نیچے جب بچے کو نہیں پایا تو عورت کی چیخ نکل گئی، رونے لگی، مالک میرا بیٹا کہاں چلا گیا؟ میں نے تو یہی پر سنایا تھا، چاروں طرف دوڑ رہی ہے ماں، مگر بچہ نظر نہیں آ رہا ہے، دوڑتی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کی نظر پڑی جھاڑی پر۔ اس نے دیکھا کہ جھاڑی کے پیچھے بھیڑیا کھڑا ہے، اور بھیڑیے کے منہ میں بچہ کھڑا ہے۔ اللہ، یہ کہنا کہ موت کے منہ میں بچہ کیا ہے؟ ماں ہوتی ہے، کوئی اور ہوتا جان بچا لیتا۔ عورت نے بھیڑیے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، چوٹ لگی، پتھر پہ پاؤں لگا، زمین پہ گر گئی، بے ہوش ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، قدرت کا کرم دیکھو کہ بچہ پہلو میں لیٹا ہوا مسکرا رہا تھا۔ میں بولوں گے مسکرا کے سبحان اللہ؟ ارے سمجھ آ رہی ہے بات، دل کو لگ رہی ہے تو بولو نا زور سے سبحان اللہ، اور مچل کے بولو۔ عورت کو یاد آیا کہ بچہ تو کھو گیا تھا، میرے پاس کیسے آ گیا؟ اس نے چاروں طرف نظر کو دوڑایا کہ کون ہے جس نے میرے بچے کو بچایا؟ تو دو سفید کپڑوں والے نورانی چہروں والے نظر آئے، کچھ دور نکل گئے تھے، ان کو آواز دی پلٹ کے آؤ، حتی رجعا الیہا، یہاں تک کہ وہ دونوں عورت کے قریب آئے۔ عورت نے کہا اتنے حسین چہرے زندگی میں نہیں دیکھے، ایسے پاکیزہ لباس والے زندگی میں نہیں دیکھے ہیں۔ آخر تم ہو کون؟ میرے علاقے کے تو نہیں لگتے، میں تو علاقے میں کم و بیش سب کو جانتی ہوں، تم کون ہو؟ تمہارے چہرے کی رنگت الگ ہے، اور اس کا ٹھنگ ہی الگ ہے، لباس کا تقدس الگ ہے، آخر تم ہو کون؟ دونوں نے کہا نحن ملکان، اے خاتون ہم زمین والے نہیں آسمان والے ہیں، ہم اس یہاں کے مخلوق نہیں ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ فرشتوں کا نام سنا تو عورت خوشی میں رونے لگی، اور اس طرح سے روئی کہ آنسو جھم جھم برسنے لگے، روتے ہوئے کہتی ہے اے فرشتوں تمہیں اللہ نے آسمان سے بھیجا ہے؟ کہا ہاں اللہ نے بھیجا ہے، میرے مالک نے کیا کہا تھا تم سے جب زمین پہ بھیجا تھا؟ دونوں فرشتوں نے کہا اللہ پاک نے ہم سے حکم فرمایا اے دونوں فرشتوں جاؤ فلاں مقام پہ پہنچ جاؤ، اور وہاں جانے کے بعد نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت شاعر اہل سنت اسد اقبال صاحب قبلہ، شاعر اہل سنت جناب اسد اقبال صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، شہید اعظم کانفرنس، سرزمین پرے بابیش، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب جنہوں نے ماشاءاللہ بڑی شفقتوں محبتوں اور پیار کا مظاہرہ کیا، اور حالانکہ میرا وقت تو مکمل ہو گیا مگر مولانا عارف صاحب کی محبت پہ انہوں نے کہا حضرت مزید گفتگو کریں، تھوڑا سا اور بول دیں، اس وجہ سے میں نے یہ گفتگو بڑھا دی، ورنہ مجھے فہرست کا مکمل لحاظ ہے، چونکہ ابھی خطیب اہل سنت برادر گرامی حضرت مفتی حماد صاحب کا بھی خطاب ہونا ہے، اور
مشہور و معروف بلکہ شہرت ماشاءاللہ قدم چومتی ہے. اور میں نے بھی یہ واقعہ دیکھا تھا ویڈیوز میں, بڑا بہت دکھ ہوا مجھے. کسی سے اختلاف رائے, کسی بات کو لے کے متبھید ہو سکتے ہیں, مگر جو حرکت اسد بھائی کے ساتھ کی گئی وہ بہت بری حرکت تھی, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یار یہ تو دیکھو وہ مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا ہے. خامیاں ہم میں سب میں ہو سکتی ہیں, مگر جو ہوا ہم اس بھری کانفرنس میں اس کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور ہم اس طرح کا واقعہ کسی کے ساتھ نہ ہو ایسی توقع کرتے ہیں. آئندہ کسی کے ساتھ بھی ایسی حرکت نہ ہو. بھائیوں میں بات مکمل کروں, اور میں ہمارے یامین بھائی ہیں, حافظ اویس صاحب ہیں, اب چونکہ پہلی دفعہ آیا ہوں انشاءاللہ چمن رہے گا, پھول کھلیں گے, زندگی رہی تو کیا کہا, ارے ملتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارے وہ کیا نام بھول رہا ہوں, وہ دوسرے محلے کی کمیٹی ہے ماشاءاللہ, ہمارے عظیم بھائی وغیرہ ہیں اور یامین بھائی, اور یہ کمیٹی والوں نے بھی ماشاءاللہ بڑی محبت کا اظہار کیا. اب اسد بھائی تشریف لائے ہیں تو ان سے بھی بھرپور سنیں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا. میں تو بس یہ 5 منٹ میں جو واقعہ سنا رہا تھا, غریب پروری اور یتیموں پہ شفقت اور غریبوں سے محبت کا, اس کو مکمل کروں. اور ہمارے حضرت مولانا عارف صاحب ماشاءاللہ, اللہ جزائے خیر عطا فرمائے, ان کی محبتیں شفقتیں, ایک مرتبہ بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے یا حسین, اونچا بولے یا حسین, یا حسین. عورت نے کہا تم دونوں فرشتے ہو, کہا ہاں. اللہ نے کیا کہا, رب نے فرمایا مولا جگہ میری بندی پریشان ہے, اس کے بچے کو بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا ہے, تم دونوں جاؤ بھیڑیے سے بچے کو بچاؤ, عورت تک بچہ پہنچاؤ, واپس آ جاؤ. تو یہی آئے آئے آئے, یہ بتاؤ. عورت کہتی ہے فرشتوں تم نے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ اس مہربانی کی وجہ. فرشتوں نے کہا ہاں پوچھا. ہم نے کہا یا اللہ تو جو ہمیں اس عورت کی مدد کے لیے بھیج رہا ہے اس کا کون سا عمل ہے ایسا. تو رب نے فرمایا فرشتوں جو زمین والوں کے کام آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بگڑے کام بناتا ہے. اس نے بھوکے کو کھانا کھلایا, اس لیے مالک نے اس کو پریشانی سے نجات دلا دی اور اس کا بیٹا اس کی گود پر پہنچا دیا. یہ 4 مصرے اور تقریر میری ختم. ایک مرتبہ بول دو ذرا محبت سے سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ دونوں فرشتے آسمان کی طرف واپس جانے لگے. کوئی کانوں میں سرگوشی کر رہا تھا بڑے پیارے انداز میں, گویا کہ کوئی اس کو اس معاملے کی منظر کشی کرتا. اس پورے واقعے کو اشعار کے رنگ میں ڈھالتے ہوئے کہتا ہے قدم قدم پہ ستارے اتر کے آئیں گے, تیرے نصیب میں تارے اتر کے آئیں گے, سہارا بن کے نکل گھر سے سہاروں کا, سہارا بن کے نکل گھر سے سہاروں کا, تیری مدد کو فرشتے اتر کے آئیں گے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.